بنی اسرائیل کی عورتیں غیر مردوں کی طرف کب متوجہ ہوئیں؟ بنی اسرائیل کی شادی شدہ عورتوں میں بدکاری کب داخل ہوئی؟ اس راز سے پردہ مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے اٹھایا۔ یہ حدیث پاک جامع صغیر کے اندر موجود ہے، اور ہر شادی شدہ شخص کو میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا یہ فرمان ذیشان اپنے دل کی تختی پر لکھ کر ہر وقت اسے یاد ہونا چاہیے۔ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تم اپنے کپڑوں کو دھو، اپنے بالوں کی اصلاح کرو اور مسواک کر کے زینت اور پاکی حاصل کرو، کیونکہ بنی اسرائیل ان چیزوں کا اہتمام نہیں کرتے تھے، اسی لیے ان کی عورتیں بدکاری کی طرف متوجہ ہوئیں اور انہوں نے بدکاری کی اور زنا کیا۔ کب؟ جب بنی اسرائیل کے مردوں نے اپنے لباس کو صاف ستھرا نہ رکھا، جب انہوں نے اپنے بالوں کی اصلاح نہ کی، جب انہوں نے مسواک کر کے اپنے جسم کی نظافت کا اہتمام نہ کیا، جب مرد صاف ستھرے نہ رہے، جب مرد میلے کچیلے ہو گئے، تو پھر بنی اسرائیل کی عورتیں ان مردوں کی طرح متوجہ ہو گئیں کہ جو صاف ستھرے رہے، اور اس طرح انہوں نے بدکاری کا ارتکاب کیا۔ یہ حدیث پاک ہر شادی شدہ شخص کو دل پہ لکھنی چاہیے کہ وہ چاہتا ہے کہ اس کی بیوی صاف ستھری رہے، شوہر چاہتا ہے کہ اس کی بیوی اس کے لیے زیب و زینت کرے، تو پھر اس کی بیوی بھی چاہتی ہے اس کا شوہر صاف ستھرا رہے، بیوی بھی چاہتی ہے اس کا شوہر اس کے لیے زینت اختیار کرے۔ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں اس بارے میں رہنمائی فرما دی۔ سرکار نے بتا دیا کہ اگر شوہر صاف ستھرا رہے، بیوی اس کی طرح متوجہ رہے گی، اور اگر شوہر صاف ستھرا نہ رہا تو خدا نخواستہ بنی اسرائیل کی عورتوں کی طرح کہیں ان کی عورتیں بھی بدکاری کی طرف متوجہ نہ ہو جائیں۔ لہٰذا شوہر کو چاہیے کہ صاف ستھرا رہے اور اپنی زیب و زینت اپنی فیملی کے لیے اور اپنی بیوی کے لیے پیش کرے۔